نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ دجال کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ فتنہ دجال کتنا عرصہ قائم رہے گا اور فتنہ دجال کا خاتمہ کس طرح ہوگا اور دجال کو کون قتل کرے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، فتنہ دجال کے متعلق احادیث پاک میں جو آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال اس دنیا میں جب ظاہر ہوگا تو اس کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ کتنا؟ 40 دن تک رہے گا، اور ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ لیکن یہ فتنہ اتنا تیزی سے پھیلے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال ہوا اور بادل کی طرح تیز بھاگے گا، دوڑے گا، اور 40 دن کے اندر اندر پورے روئے زمین تک پہنچ جائے گا، پوری دنیا پر پہنچے گا 40 دن کے اندر اندر، حتیٰ کہ چلتا چلتا دجال اپنے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے ظریف احمر، اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ان 7 دروازوں پر فرشتے تلواریں لے کر پہرا دے رہے ہوں گے، اور دجال کو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے پورے روئے زمین پر یہ پہنچے گا فتنہ، لیکن 4 مساجد ایسے ہیں جن تک یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسرا بیت المقدس، اور چوتھا مسجد طور۔ ان 4 مساجد تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری دنیا پر پھیل جائے گا۔ تو جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا، اس مقام پر ظریف احمر کی جگہ پر، تو اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی وجہ سے مدینہ شریف میں جو منافق لوگ ہوں گے، منافق مرد ہوں گے، منافق عورتیں ہوں گی، وہ مدینہ شریف میں نہیں رہ سکیں گے، بلکہ مدینہ شریف سے باہر آ جائیں گے، اور وہ منافق لوگ مدینہ سے نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے مدینہ منورہ کو پاک فرما دیں گے۔ جیسے بھٹی لوہے سے گند کو، میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے، اس طرح اس بھونچال کی وجہ سے مدینہ منورہ سے منافقین کو الگ کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ اب خالص لوگ مدینہ شریف میں باقی رہ جائیں گے، مخلص مومن مدینہ شریف میں موجود ہوں گے، منافق جو ہوں گے باہر نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن دجال مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر دجال اپنے لشکر کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمان ایک مسجد حرام میں ہوں گے، مسجد نبوی میں ہوں گے، اور کچھ مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوں گے، کچھ مسلمان کوہ طور پر محصور ہوں گے۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول تو اس وقت عرب ہوں گے بہت کم، اور ان کی اکثریت بیت المقدس میں محصور ہوگی، بیت المقدس میں جمع ہوگی۔ تو
تو یہ بیت المقدس کا ملک شام کا رخ کرے گا دجال اپنے لشکر کو لے کر. جب ملک شام پہنچے گا تو اس وقت مسلمانوں کی اکثریت بیت المقدس میں جمع ہو چکی ہوگی، اور بیت المقدس میں جو مسلمان ہوں گے وہ مخلص مومن ہوں گے، اور ان مسلمانوں کا اس وقت امیر اور امام حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے، جو اس وقت مخلص مومنین کی امارت فرما رہے ہوں گے، امامت فرما رہے ہوں گے. تو دجال ملک شام جا کر بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا. بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، اور بہت تھوڑے مسلمان بچیں گے. تو ان تھوڑے مسلمانوں میں سے بھی اکثریت جو ہوگی وہ بیت المقدس میں جمع ہوگی. بیت المقدس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور مسلمان اندر محصور ہوں گے، اور محاصرہ بہت لمبا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت مشقت میں پڑ جائیں گے. آخر کار مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے. حضرت امام مہدی علیہ رضوان اس کا فیصلہ فرمائیں گے کہ اب کس بات کا انتظار ہے، اب باہر نکلیں، دجال کے ساتھ جہاد کریں، دجال کے ساتھ جنگ کریں. دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ضرور حاصل کریں، یا فتح حاصل کریں یا شہادت کی موت حاصل کریں، کیونکہ مومن ہر حال میں کامیاب ہے. شہید ہو گیا پھر بھی کامیاب ہے، فتح حاصل ہو گئی پھر بھی کامیاب ہے. فرمایا ان دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ضرور حاصل کرو، باہر نکلو، یا شہید ہو جاؤ یا دجال کے فتنے کو ختم کر دو. تو لوگ تیار ہو جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ رات بہت سخت رات ہوگی. جس رات یہ فیصلہ ہوگا بہت سخت رات ہوگی اور بہت تاریک رات ہوگی. رات کی تاریکی میں مسلمان یہ فیصلہ کریں گے اور پھر جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے. اور فیصلہ یہ طے ہوگا، تمام مسلمان مجاہدین امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پختہ عہد کریں گے کہ کل انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہم بیت المقدس کا دروازہ کھول دیں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کریں گے. اب دجال بھی یہودیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر بیت المقدس کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا ہوگا، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا. اور ان یہودیوں نے سونے کے تاج پہنے ہوئے ہوں گے، ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہوگا، تلواریں ہوگی، ان پر بھی سونا جڑا ہوا ہوگا. اتنے غرور اور تکبر میں ہوں گے. دجال کے پیچھے پیچھے ہوں گے، دجال آگے ہوگا، محاصرہ کر رہے ہوں گے، تو یہودیوں کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد دجال کے ساتھ آپ جہاد کرنا ہے، آپ کوئی راستہ نہیں ہے، یا شہادت یا فتح، تو تمام مسلمان تیار ہو جائیں گے. اب فجر کی نماز کی انتظار ہوگی. ساری رات مسلمان جہاد کی تیاری کریں گے، اپنے تلواریں، نیزے، اسلحہ اس کو تیار کریں گے کہ صبح انشاءاللہ جہاد شروع کرنا ہے، دجال کے ساتھ قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے. تو فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت امام حضرت مہدی علیہ رضوان ہوں گے. تکبیر کہی جا چکی ہوگی. امام مہدی علیہ رضوان فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہو چکے ہوں گے اور نماز شروع فرما چکے ہوں گے. اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، تشریف لے آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، امام مہدی علیہ رضوان نماز شروع فرما چکے ہوں گے، تو حضرت مہدی علیہ رضوان بھی سمجھ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. تو ادباً احتراماً حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے اور اشارتاً دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مصلی امامت پر تشریف لے آئیں، نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت مہدی علیہ رضوان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر حکم فرمائیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھائیں، نماز آپ پڑھائیں، آپ کے لیے آپ پیچھے نہ ہٹیں، نماز پڑھائیں۔ تکبیر آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، اقامت آپ کے لیے پڑھی جا چکی ہے، تو اب امامت آپ نے کرانی ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس میں بعض کے امیر ہیں، بعض امام ہیں اور بعض مقتدی ہیں۔ تو آپ امام ہیں ان لوگوں کے، آپ کے لیے تکبیر پڑھی جا چکی ہے، اقامت کہی جا چکی ہے، تو آپ نماز مکمل کروائیں۔ بہت ہی عجیب منظر ہوگا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان نماز مکمل کرائیں گے، نماز پڑھائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ امت محمدیہ کے اعزاز ہوگا۔ کیسی امت ہے کہ جس امت کے امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے، نماز پڑھائیں گے، اس وقت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو امام مہدی علیہ رضوان فجر کی نماز مکمل کروائیں گے۔ جب نماز مکمل ہوگی اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کریں گے تو ان کے چہرے خوشی سے مسکرا اٹھیں گے، مہک اٹھیں گے، چمک اٹھیں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے مسلمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بہت اللہ تعالیٰ نے حسن جمال عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، بہت خوبصورت نوجوان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس طرح وہ تر و تازہ ہوں گے جس طرح آدمی بالکل تازہ غسل کر کے بہراتا ہے، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو لوگ بتائیں گے کہ دجال بیت المقدس کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم فرمائیں گے کہ اب بیت المقدس کے دروازے کو کھول دیں۔ تو مسلمان بیت المقدس کے دروازے کو جب کھولیں گے تو سامنے دجال اکبر موجود ہوگا، اور دجال کے پیچھے 70,000 یہودی اسلحہ سے لیس ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان بہت سارے مسلمان حائل آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم فرمائیں گے کہ جو مسلمان میرے اور دجال کے سامنے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، دجال کا میرے سامنے ہونے دیں، دجال میرے سامنے آنے دیں۔ تو مسلمان سامنے سے جب ہٹ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کے سامنے آئیں گے، دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو دیکھ کر پیٹ پھیر کر دوڑ لگا دے گا، پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا۔ تو وہی لوگ جو اس کو خدا تسلیم کر رہے ہوں گے، یہودی اور دوسرے کافر، تو وہ بہت حیران ہوں گے اور بہت پریشان ہوں گے کہ ابھی تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، رب کہہ رہا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے۔ اسے روکنے کی کوشش کریں گے کہ تو کہاں بھاگ، ابھی تو کہہ رہا تھا میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، بھاگ رہا ہے، وہ بھاگے جا رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں ڈال دو تو پگھلتا ہے، ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، دوڑ لگا دے گا، رکے گا نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے ارشاد فرمائیں گے کہ دجال کب تک بھاگے گا، میری ایک ضرب اللہ نے تیرے مقدر کر دی ہے، ایک حملہ تو میرا پہنچ کے رہے گا، اسے تو کبھی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس کافر تک پہنچے گی وہ کافر مر جائے گا، جس یہودی تک عیسیٰ علیہ السلام کی صرف سانس پہنچے گی وہ سانس نہیں برداشت کر سکے گا، مر جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا حملہ کیسے برداشت کرے گا؟
اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کتنے تک پہنچے گی؟ جتنے تک حدیث پاک میں آتا ہے جتنے تک عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی اتنے تک سانس پہنچے گی۔ جس یہودی تک، جس کافر تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ تو یہودی تو مر جائیں گے، اور جو ہوگا دجال، ان کا جو خدا ہے وہ دوڑ لگا دے گا، بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تلوار لے کر اس کے تعاقب کریں گے اور جا کر مقام لد پر اس کو پکڑ لیں گے، اور وہاں پر دجال اکبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ جب دجال قتل ہو جائے گا تو دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اور جب دجال قتل ہو جائے گا تو دجال کے جو حواری ہیں نا یہودی، وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، ان کے تو ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے کہ اب کریں کیا۔ پھر مسلمان ان کا تعاقب کریں گے، یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، بہت سارے یہودیوں کو قتل کریں گے، پھر یہودی چھپنا شروع ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہودی اس وقت اتنے بزدل ہو چکے ہوں گے کہ بڑی قد و قامت والے ہوں گے، ڈول ڈیل والے ہوں گے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان کے سامنے تلوار اٹھا سکیں۔ تلوار پڑی ہوگی، اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، اٹھا نہیں سکیں گے۔ اتنا روب ہوگا، اتنا دبدبا ہوگا مسلمانوں کا، مسلمان پکڑ پکڑ کر ان کو قتل کریں گے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کی آڑ میں، کسی پتھر کی آڑ میں چھپے گا تو درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ پتھر بولیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ دیوار کے پیچھے اگر چھپے گا تو دیوار بول اٹھے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ کسی جانور کے ساتھ چھپنے کی کوشش کریں گے تو جانور بول پڑے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ تو پکڑ پکڑ کر مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور پھر یہودی بھی ختم ہو جائیں گے۔ باقی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اسلام قبول کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب دنیا سے دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا، کوئی منافق باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف دنیا پر اسلام باقی رہے گا، مسلمان باقی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس امت کے امام بنیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو خیر اور برکت سے بھر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے حکومت فرمائیں گے، کیسی برکات ہوگی، کیسی فتح ہوگی، کیسی کامیابی ہوگی، اسلام کا کیسا دور ہوگا، پرامن دور ہوگا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بھی امت کے اس سے پہلے امیر ہوں گے، ان کے بارے میں انشاءاللہ کسی مجلس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اور آخر میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں کہ فتنہ دجال سے حفاظت کا وظیفہ بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے دور میں دجال ظاہر ہو جائے اور تمہارے سامنے آ جائے تو تم سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر اس کے چہرے پر تھوک دو تو دجال تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو سورۃ کہف تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جس جمعہ کو سورۃ کہف تلاوت کی ہے، اگر اس جمعہ کے بعد اس ہفتہ میں دجال اکبر بھی ظاہر ہو جائے تو اس آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس نے سورۃ کہف تلاوت کی ہوئی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ تمام مسلمان سورۃ کہف کی تلاوت کی پابندی کریں، اور خاص کر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات یاد کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یاد کریں اور تلاوت کی تاکید کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔